صلواتك عليه وعلى آبائه وشاءت وحده الشقر من سات الليل والنهار ودين محافظا وكان منصرا كريما وعينا وتدشنه ركعات وتمتعه حقا يرحمه سارے ذرات مل کے بآواز بلند سلوات پڑھیں گے اتنی کافی باب تشریف فرما ہو سلوات پڑھنا ایک قسم عبادت ہے سارے مل کے بآواز بلند سلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله أدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم ومصائبهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے اجازت ہے جو گفتگو شروع کریں ماشاءاللہ اشر محرم الحرام کی آج تیسری مجلس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا دیر تک گیا اس سائڈ سے تھوڑا گیا اگے آ جاؤ یار آ جاؤ تھوڑا کلوز ہو جاؤ چلو جڑے پیچھے آسن پیچھے باندھے جاسن ماحول ڈسٹرب تسی ہو تھوڑا جا گیا ناراض نہ ہو گیا میرے نام بسم اللہ جی سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم 50 نماز واجب تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی جتھے راتی گل چھڑی گئی اتھو اگے لے کر دیا رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندے کی نماز کی حاضری لگاتے تھے ایک بندہ ایک نماز چھوڑتا موسیٰ بندہ بے ہوش کر دیتا جھنجھوڑ کے فرماتے کیا فائدہ میرے کلمہ پڑھنے کا جب نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ٹھیک کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کرتا تھا اچھا تسی بھی کدی نماز چکھ لیا کرو اس وقت نماز خوش ہو جاتی ہے جب جناب پڑھتے نماز کہتی ہے شکر ہے کسی علی والے نے بھی پڑھا ہے آئے ہائے جنہیں دے ہاتھ بلند ہوتے ہیں جیدہ مولا ہے ہاتھ جو چاہو نا آئے دری آواز ہے توڑی بلند نماز خوش ہو جاتی ہے نماز کہتی ہے شکر ہے کسی علی والے نے بھی ہاتھ کھولنے میں منت کی رہے شکر ہے کسی علی والے نے بھی پڑھا ہے تو جب اللہ نے دیکھا نا کہ موسیٰ اب بندہ مار دے گا نماز کے پیچھے تب اللہ موسیٰ سے بولا موسیٰ جی مالک اور زہری شریعت سے میرے بندوں سے جھگڑ رہا ہے جا میرے کسی ولی کے پاس درس معرفت سے میں سمجھا ہی نہیں سکے جا میرے کسی ولی کے پاس درس معرفت سی جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں توجہ میرے پاس رہے دی تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں تیرے ولی کو ایک میری تو بولو تو یار تیرے ولی کو تھوڑا جب چاہ تیرے ولی کو اتنی ساری گل ہے یار تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں
اچھا یہی فرق ہے نبی اور ولی میں. جو مخلوق کو ڈھونڈے کہ میں انہیں تبلیغ کروں اسے نبی کہتے ہیں، جس کو زمانہ ڈھونڈے اسے ولی کہتے ہیں. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا ہاتھ اٹھائے یار میرے پاس. کیا بات ہے، جس سے زمانہ ڈھونڈے اسے ولی کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ جو تیرے سامنے دریائے نیل بہ رہا ہے اس سے ایک مچھلی پکڑ، مچھلی پانی سے باہر آئے گی، مچھلی مردہ ہو جائے گی، اسی مردہ کو مچھلی کو اپنے ہاتھ پہ رکھ اور اسی دریا کے کنارے چلتا جا. موسیٰ جہاں یہ مچھلی ان جگہ دے بے یار، ان جگہ دے بے یار مہربانی کرے آئے فرنٹ سیٹ تے بے کے سہیں گے تو وہی میرے اگے بے کے سہیں گے ساؤنڈ میں نہیں دینا. ہاتھ کھول دے، ہاتھ کھول دے یار مہربانی تیری یار. موسیٰ اسی مچھلی کو اپنے ہاتھ پہ رکھ اور اسی دریا کے کنارے چلتا جا. موسیٰ جہاں یہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے موسیٰ سمجھی میرا ولی وہی کہیں ہے. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں یار، میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں. سمجھی میرا ولی وہی کہیں ہے. تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو گیا. دنیا پھریے یار، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ یار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. صلوات پڑھو سارے مل کے باہر. ٹھیک ہے، مسئلہ حل نہیں ہو گیا. توجہ ہون میرے پاس ہے کیونکہ توجہ نہ ہوئے تو گلاں نبیوں دی بھی ضائع ہو گئی ہیں. شرط ہے کہ تھوڑی توجہ میرے پاس ہی ہو. بھائی مدد مولا زبان ہے چھوڑتا سی عطا فرماوے. مسئلہ حل نہیں ہو گیا. دنیا پھری ہے، پنجاب دے چارے صوبے پھر لے تھوڑی دعا دا صدقہ شبیر دی جُتی دا صدقہ. نوکری جو ساڑی انج دی ہوگی کہ کدی کدی گھر جاون میں سانو مومنین نہیں جاون دیندے. جنہ دی چھتاں دے غازی عباس دے علم ہیں او سارے ہی ساڑے گھر میں. اسی تھوڑے گھراں دا نمک کھاتے نمک حلالی دا ثبوت دینا چاہیے. موسیٰ کے ہاتھ پہ تھی مچھلی زندہ نہیں ہوئی، ولی کی سرحد میں آئی، پھڑ پھڑائی اور زندہ ہوگی. اسی لیے میں نے پوری دنیا میں 73 فرقے میں صرف واحد فرقہ جناب کا دیکھا ہے، مذہب اہل تشیع جو اپنے مرنے والے بھائی کے کاندھے ہلا ہلا کے کہتے ہو سن بھائی. ہائے ہائے کنوں سمجھ آئیے یہ جملے دی کیا بات ہے. تھوڑی ماربن سلام خدا دی قسم. سن بھائی، سمجھ، اسمع، افہم، یا فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ. باقی کوئی تلقین نہیں پڑتا. سمجھ مجھے آج لگی ہے فیصل آباد کے بارگاہ میں کیونکہ اس میں باپ کا نام لینا پڑتا ہے. یا فلاں ابن فلاں. اچھا کیا بتا رہے ہو اپنے مرنے والے بھائی کو کہ فجر کی 2 نماز ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں. یہ واجبات حج ہیں، یہ مکروہات صلات ہیں. یہ تو نہیں نہ بتا رہے، صرف اس کے کاندھے ہلا ہلا کے کہتے ہو سن بھائی علی تیرا پہلا امام ہے. علی تیرا، میں بسم اللہ کہہ رہا، علی تیرا پہلا امام ہے. علی کے 11 بیٹے تیرے سارے امام ہیں. یہی بتا رہے ہیں نا، یہی بتا رہے ہیں نا. علی کے 11 بیٹے تیرے سارے امام ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام سے درس لے کر واپس آئے. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے ولی ہیں. تیرے علی کے 6 درجے کا نوکر ہے. تیرے باہر میں آقا کا سپاہی ہے جو موسیٰ کا استاد ہے. تو جب جناب بظاہراً مولا سجاد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، صلوات پڑھو سارے مل کے، تو یہی خضر آیا تھا مدینے مولا حسین کو مبارک دینے. انعامات کی آیت پڑھی، شبیر مولا باہر تشریف لائے، سلام کیا، مولا بچی کی آمد کی مبارک ہو. اللہ اچھا پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں.
وہ جبر بشیت ہے جس کو اللہ نے بنا کے قلم توڑ دیا. اللہ جانے سجاد میں کیا طاقت رکھی. یہ علی کے ہوتے ہوئے علی کے گھر میں علی بن کر آ گیا. یار میں بسم اللہ کر رہا ہوں. علی کے گھر میں علی کے ہوتے ہوئے علی بن کر آ گیا. مولا مبارک بچے کی آمد کی مبارک. مولا حسین فرماتے ہیں مبارک تو مجھے دیکھ یہ بتا جلدی میں ہے. مولا حکم فرمایا میرے بچے کی زیارت نہیں کرے گا. کہتے مولا اچھا بڑی گل ہے یار, بڑی گل ہے بڑے لوگوں کے سامنے. پتہ نہیں کتنی دعا میں مل سی, میں نہیں اس چیز کا پتا. اور یہ جملے باہر سے ممبر دے کھلوتا سندھ میں پڑے, پتہ نہیں کتنی دعا انعام پتہ نہیں کی ہویا, لیکن تھوڑے کے ہاتھ بنی کھلا. توجہ میرے پاس رکھے. کہتا مولا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ میں شہزادی کی زیارت کروں. تو جناب حسین علیہ السلام خضر کو سجاد مولا کے جھولے کے قریب لے گئے. جھولے میں پڑا باقر کا بابا. خضر سے کہتا ہے خضر ادھر آ. جھولے میں سجاد علیہ السلام کہتا ہے خضر ادھر آ. خضر کہاں تک مولا کے جھولے کے قریب گیا. جی خضر کیا کہہ رہا تھا میرے بابا سے. مولا میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ بچے کی مبارک ہو. اور میں بچہ تو مجھے کہے, لیکن خضر تجھے ایک بات میں یاد کراؤں. انہوں سمجھ آئیے جملے دیا, انہوں سمجھ آئیے انہوں چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. تجھے ایک بات یاد کراؤں. جی مولا. فرمایا خضر یاد کر اس وقت کو جب تو نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ ہوں تو میں بھی تیرا ایک ولی, لیکن کو ولی اعظم بھیج جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں, بعد جماعت نماز پڑھوں. خضر ابھی تیرے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. یہ ایک ولی اعظم نے کہا خضر تیار ہے میں تجھے نماز پڑھاؤں. کہتا ہے مولا میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. مولا نے فرمایا خضر نماز کے پڑھنے کے بعد پھر تو نے اسے نہیں بتایا کہ تو کب کہاں کس جگہ اسے ملے گا. خضر جب بھی تو نے ارادہ کیا وضو کیا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, ولی اعظم تجھے کہتا ہے خضر تیار ہے میں تجھے نماز پڑھاؤں. فرمایا مولا مجھے یاد ہے جھولے میں اٹھا باقر کا بابا اٹھ کے کہتا ہے خضر زمانہ مجھے بچہ کہے تو مجھے بچہ نہ کہے, کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے تو میرے پیچھے نماز پڑھ کر انجلی میں جنہ مولا علی ہے تجھے جاؤں نا ہے کیا بات ہے. آج سے 1400 سال پہلے تو میرے پیچھے من نہ کون نئی تے اے ہن. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. منو کون نئی تے اے سی. اچھا رجسٹر حاضری تھا, موضوع تو دور نہ ہوگا مدر بھائی. رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ایک ایک بندے کی نماز کی حاضری لگاتے تھے. ایک بندہ ایک نماز چھوڑتا, موسیٰ بندہ بے ہوش کر دیتا جھنجھوڑ جھنجھوڑ. ایک دن ایک امتی ملا, کہتا سرکار رجسٹر چیک کرو میری ہک بھی غیر حاضری نہیں. 50 کی 50 نمازیں پڑھتا ہوں آپ کے اقتدار میں, میری ایک بھی غیر حاضری نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں, کام بتاؤ. ایک ہونے سارے یہاں پڑھ جانا ہے, ہر زبان تے ورد علی ہونی, ہر چہرے تے ولایت علی دی مسکراہٹ ہونی ہے. رجسٹر چیک کرو. فرماتے ہیں تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں, کام بتا. کہتا مولا 3-4 سال ہو گئے شادی کو, گھر کوئی بیٹی بیٹا نہیں, اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے, اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کو کام ہے, مجھے طور پہ جانے دے تو بیٹا لے. طور پہ چڑھے حضرت کلیم, ہوتی رہی اللہ سے گفتگو. جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اب چھٹی, تب جناب موسیٰ نے ہاتھ باندھے, ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پروردگار ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. ہاں موسیٰ بول.
جی میرا ایک امتی ہے 50 کی 50 نمازیں پڑھتا ہے میرے اقتدار میں، اس کی ایک بھی غیر حاضر نہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جب تم کام بتا۔ کہتا ہے مولا اس کے 3-4 سال ہو گئے شادی کو، اس کے گھر میں کوئی بیٹی بیٹا نہیں، اس سے ایک بیٹا دے دے۔ میں نے مولا دے ممبر کی قسم ہے اللہ نے موسیٰ کو وہی جواب دیا تھا جو مدینے میں مصطفیٰ نے راہب کو دیا تھا۔ موسیٰ اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں، اس کے تقدیر میں بولے اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں۔ ٹکر ماری ٹور پہ موسیٰ نے، پروردگار تقدیر بھی تیری اور تو کہتا ہے لکھی ہوئے نہیں۔ آواز پروردگار موسیٰ سن، نون والقلم لا یسجرون، موسیٰ نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم، موسیٰ تقدیر میری ہے، لکھنے والی انگلیاں کسی اور کی۔ میں بھی سن لگا تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، وہی امتی ملا، سرکار کیا بنا؟ چل اللہ کہتا تیری تقدیر میں لکھی ہوئی۔ اچھا جو موسیٰ کی بستی تھی نا، پہلے بتا چکا ہوں کہ 1 لاکھ گھر تھا جناب موسیٰ کی بستی تھا، 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے۔ موسیٰ کی جو بستی تھی اس کا جو سینٹر چوک تھا وہاں پر ایک ملنگ بیٹھتا تھا۔ میں بسم اللہ کہہ رہا جی، وہاں پر ایک ملنگ بیٹھتا، یہ گسیدہ لباس، یہ زلفوں میں خاک۔ جناب موسیٰ نے اپنی امت کو منع کیا ہوا تھا اس ملنگ کا سلام نہیں لینا، یہ کبھی مسجد ہی نہیں آیا، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، تو وہ ملنگ بھی کسی سے نہیں بولتا تھا، اس کا بھی کوئی نہیں سلام لیتے تھے۔ لیکن جب وہی امتی موسیٰ سے مایوس ہو کر وہی امتی اسی چوک سے گزرنے لگا، پہلی دفعہ وہ ملنگ زمین چھوڑ کے اٹھا۔ جملہ شاید اللہ کیا ہے، پہلی دفعہ وہ ملنگ زمین چھوڑ کے اٹھا۔ اس نے یوں گسیدہ لباس جھاڑا، جھاڑ کے کہتے ہیں بظاہراً تجھے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، تو بتا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا میں دیکھا، مطلب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو اپنا ایک اندر کا غبار ہی نکال لوں۔ اس نے کہا جی 3-4 سال ہو گئی شادی کو، گھر میں کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے، تو اللہ نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں۔ یوں بلا تسبیح ملنگ نے اپنی زلفوں میں ہاتھ پھیرے، پھیر کے کہتا ہے تجھے بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ ہاتھ نہ رکھو نا یار، تجھے کرنا ہے، تجھے بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ میں کہا چل کم کر، اللہ کے نبی کی سفارش نہیں چلی، تو کہتا ہے بیٹی چاہیے۔ وہ کہتا ہے یار ایسے کر تو نا ایک پرچی پہ لکھ لے، اگر اگلے سال تیرے گھر بیٹا پیدا نہ ہو تو میں زندہ ہوں تو مجھے زندہ کو جلا دی، اگر میں مر گیا جا کے، اگر میں مر گیا، سون میں نہیں دینا دینی یار، معافی دے دینی، ناراض نہیں ہونا میرے نال، اگر میں مر گیا، سلوات پڑھو سارے میں، انہوں تو جو گانا تیری جڑی لیندہ پہ، توجہ جی، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے زندہ کو جلا دی، اگر میں مر گیا تو میری لاش کو قبر سے نکال کے جلا دی۔ اس نے بھی وہ پرچی جیب میں رکھ لے، مگر بھائی اگلا سال آیا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، زور دی داد دیندے ہو چکی چاو کہلے ہو، لفظ دی داد نہیں دیندے، کہنا زور تے بولتا ہے تھوڑا جا انتظار کرے، اور فوراں تے نہیں نہ زور لانا کہ تھوڑے کو داد لے لما، کہ لفظ دی داد دیندے تھوڑا جا سامنے ہونا۔ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، ایک میری بول چھوٹو، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، یوں اور جیڑا بندہ میں نے ویک سی انہوں زیادہ لطف آسی، کیونکہ گلہ ہوں کچھ ہونیاں جڑیاں سنن نال زیادہ سمجھ آنی ہیں، کچھ ہونیاں جڑیاں ویکھن نال زیادہ سمجھ آنی ہیں۔ یوں اس نے بلا تسبیح بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ، سیدھا کلیم کے دروازے پہ جا کے دقل باب کیا۔ جناب موسیٰ باہر تشریف لے،
کہتا سرکار منہ میٹھا کرو جنہوں سمجھ آئیے یار تھوڑی معرفت نو سلام کریں دا پیا کہتا سرکار منہ میٹھا کرو کس خوشی میں جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اللہ نے مجھے میں کسی اور کا بچہ مجھے دکھا کے روب جھاڑنے آیا ہے کم کر اپنا کہتا ہے مولا تیری پکیزہ رسالت کی قسم میرا اپنا ہے میرا اپنا ہے میں مجھ لگ رہا جی کیسے ہوا کہتا سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کیونکہ بڑے جلالی نبی تھے جناب موسیٰ اور میں ہاں جان کی امان ہے بول کہتا سرکار جب آپ سے میں مایوس ہو کر آپ نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں تو میں گھر جا رہا تھا مولا رستہ ہی وہی ہے وہ چوک والا رستہ اسی سے گزر کے گھر جانا جہاں وہ ملانگ بیٹھتا ہے تیری رسالت کی قسم میں اس ملانگ کے ساتھ نہیں بولا میں وہاں سے گزر رہا تھا وہ ملانگ زمین چھوڑ کے اٹھا اس نے کہا تو پریشان کیوں ہے موسیٰ علیہ السلام تجھے نہیں دیکھ رہے میں نے ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے اپنی ساری روئے دار اس ملانگ کو سنا دی اس نے کہا اگلے سال تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو مولا ہو گیا ہے مولا جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے تو بچے کو گھر سلا میں ابھی دور سے ہو کر آتا ہوں تیز قدموں سے چلے جناب موسیٰ دور پر آ کر پھیپھڑے پھاڑ صدا لگائی پروردگار جی موسیٰ کاٹو نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام وہ کیوں موسیٰ مجھے کہا کہ لکھے ہوئے نہیں اور اس ملنگ کے کہنے پہ دے لیے جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا میں بسم اللہ کہنا یار اس ملنگ کے کہنے پہ دے دیا جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا آواز پروردگار موسیٰ اتنی سی بات میں جلال میں آ گیا ہاں پروردگار فرمایا موسیٰ کہ اللہ طور پر زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی لانا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار 7 لاکھ امتی ہے میرا تو ایک بوٹی کہتا ہے میں تیرا طور بھر دوں اللہ کہتے نہیں زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی لانا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا اگلی فجر کی نماز پڑھائی موسیٰ نے نماز پڑھا کے 7 لاکھ امتی کو حکم جاری کیا کہ 7 لاکھ بندہ اس چٹیل میدان میں اکٹھا ہو جاؤ 7 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا 7 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا صبح نبی کے ایک ہاتھ میں پلیٹ ایک ہاتھ میں چھری امتیوں نے نبی کے ہاتھ میں چھری اور پلیٹ دیکھی ایسے ہی پریشان ہو گئے جیسے پچھلا محلہ پریشان بیٹھا ہے تھوڑا تھوڑا یار جاگ کے میں مشکل لگ رہا کیا بات ہے پریشان ہو گئے پتہ نہیں اللہ کا نبی کیا حکم جاری کرنا چاہتا ہے کیونکہ بڑے جلالی نبی تھے جناب موسیٰ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ کو نہ زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی چاہیے تم 7 لاکھ بندہ ہو کوئی ایک دے دو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے چٹکیاں بجی کوہنیاں چلی کانوں میں سوں سوں ہوئی منٹوں میں 7 لاکھ بندہ غائب ہو گیا 7 لاکھ بندہ اچھا ہون میں چیک کرنا ہے کہ کیڑا بندہ میری گفتگو سن رہے مہربانی جی مہربانی چیک کر لینا میں میری ہر چہرے دے اوپر نگاہ ہے چیک کرنا میں کیڑا بندہ میری گفتگو سن رہا ہے منٹوں میں 7 لاکھ بندہ غائب ہو گیا آخر کار موسیٰ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں اسی چوک سے گزرے اور میں بسم اللہ کہہ رہا یار ان ہاتھوں نے خیر ہو رہی ہے کہ مانیے سلامت ہو جائے اسی چوک جہاں وہ ملنگ بیٹھتا تھا 1 سال پہلے ایک امتی کو پریشان دیکھا 1 سال بعد اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا وہ ملنگ پھر زمین چھوڑ کے اٹھا کہتا سرکار مجھے پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ سلام نہیں لینا لیکن تو اللہ کا نبی ہے تیرے چہرے پہ مجھے پریشانی دکھائی دے رہی ہے جلدی بتا تو پریشان کیوں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذہن میں سوچا یار یہ بھی تو بندہ ہی ہے میں سمجھا ہی نہیں سکیا شاید یہ بھی تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ کو نا
زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی چاہیے. پتہ نہیں کیا ہو گیا میری امت کو, وہ دیتے ہی نہیں ہیں. کہتے سرکار تسی اپنا رخ ادھر ہی رکھیں, منہ ادھر ہی رکھو, چھری تے پلیٹ مینوں دے دیو. یوں بلا تشبیہ ایک ہاتھ سے چھری پکڑائی جناب موسیٰ نے, ایک ہاتھ سے پلیٹ پکڑائی. تھوڑی دیر کے بعد جب جناب موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کا منظر ہی عجیب تھا. چہرے کا گوشت پلیٹ میں, سینے کا گوشت پلیٹ میں, رام کا گوشت پلیٹ میں, ہاتھ کا گوشت پلیٹ میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک روٹی چاہیے تھی, تو نے پلیٹ بھر دی ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کا نبی ہو کے کیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے, مجھے ہاتھ کا, تجھے حیدری. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے, مجھے ہاتھ کا گوشت چاہیے. اللہ نے تو بوٹی مانگی تھی نا. اچھا ہون جیڑا میرے پاس بھی کیسے بالکل قریب آ گیا میں, یوں بلا تشویش جناب موسیٰ نے پلیٹ اٹھائی, طور پہ آئے حضرت کلیم, یوں پلیٹ رکھی, یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پروردگار لے آیا ہوں گوشت, دے جواب. آواز پروردگار موسیٰ اب بھی جواب چاہیے, اب بھی جواب چاہیے. ہمارے نے کہا تھا کہ زندہ انسان کی گوشت ایک بوٹی لانا, میں تو پلیٹ بھر کے لے آیا ہوں, دے جواب. آواز پروردگار موسیٰ نہیں دیا تیری امت نے گوشت, جی نہیں دیا. کس نے دیا؟ جی اسی ملنگ نے دیا. آواز پروردگار موسیٰ صوفی تو بندہ تھا, تو بھی تو کس نے پاس ہے, تو بھی تو بندہ تھا. آواز پروردگار سن موسیٰ, تو میرے عشق میں اپنے بدن میں چھری چلا سکتا ہے, وہ میری تقدیر پہ بھی پلیٹ پھیر سکتا ہے. بس اسی لیے کہتا ہوں اگر تیری کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو حسین کے زنجیر زن ماتمی سے منوایا کر, جو عشق حسین میں اپنے بدن کو کاٹ رہا ہے. پھر حسین کی ماں اس کی دعا رد نہیں کرتی. آج کتنی محرم ہوگی؟ 3. رات 4 محرم کی ہے. چند راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا غریب بیٹا. ہم جا بے ناوے آج تیرے واسط نہیں ہے, تیرے واسط ہے ضرور دادی میں, تاکہ پردے داراں چ بیٹھی بی بی آلیا تیری تے میری ہے دی گواہ بنائیں دے. چند راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا غریب بیٹا. بڑا مشہور حوالہ ہے. مصر کا ایک مومن تھا, 10 دن اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا تھا. 1 سال وہ مومن مر گیا, دنیا سے چلا گیا, گھر میں فاقے پڑ گئے. پہلا محرم کا چاند طلوع ہوا, اس کی بیوی چھت پہ گئی, اس نے چاند کو دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا, پہلے تو ہوتا, میرے گھر سے رونے کی آوازیں آتی, میرے گھر سے ماتم کی صدائیں آتی, میں بی بی زہرا سے شرمندہ ہو گئی ہوں, انتظام کرنے والا چلا گیا, اب میں کیسے مجلس کراؤں, کیسے انتظام کروں. آخرکار تھک ہار کے بیٹھنا شروع کر دیا, کیا کروں, کدھر جاؤں. ابھی سوچ ہی رہی تھی, یہ دروازے پہ دستک ہوئی. مومنہ کہتی میں نے دروازہ کھولا, کیا دیکھتی ہوں, 3 بیویاں ہیں, ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے. کہتی مومنہ ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں غریب کی مجلس ہوتی ہے. رو کی کہتی نہیں جی ہوا کرتی تھی, اب نہیں ہوتی, انتظام کرنے والا چلا گیا. تم کون ہو؟
وہ مومنہ رو کے کہتی ہم بھی حسین کے عزادار ہیں، تو کہے تو ہم تیرے گھر آ جائیں، کوشش کریں گے ہم بھی 10 دن حسین کی عزاداری بنا سکیں۔ وہ مومنہ خود روایت کرتی میں انہیں اپنے گھر لے آئی، میں صبح تہجد کے بعد وہ بیویاں مصلوں سے اٹھتی، ان میں سے ایک بیوی تھی جو دریاں بچھانی شروع کر دیتی، ایک بیوی لنگر بنانا شروع کر دیتی، ایک بیوی جو بڑی بیوی تھی وہ بیٹھ کے حسین کی مصیبت پڑھتی، جو 4 سال کی بچی تھی وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی۔ جب مومنہ جانے لگتی دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تمہارا شکریہ وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئے ہو، تمہارا شکریہ مسافروں کو رونے آئے ہو، اجرکم من اللہ۔ وہ مومنہ رو کے کہتی میں روز تڑپتی کہ پیار تو میں بھی مولا حسین سے بڑا کرتی ہوں، لیکن ان بیویوں کا تعلق کوئی نرالا ہے، تجھے غم پڑتی ہیں تو ایسے جیسے موقع کی گواہ ہیں، مصیبت ایسے پڑتی ہے جیسے موقع پہ موجود تھی۔ وہ مومنہ کہتی میں چکراتی رہی لیکن میں نے پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ ادھر 10ویں محرم کی رات کا آنا تھا، ان میں سے جو بڑی بی بی تھی اس نے اپنا برقع سنبھالا، رو کے کہتی اچھا مومنہ 9 دن ہم نے تیرے گھر میں انتظام کیا ہے، اب ہمیں اجازت دے دے۔ مومنہ قدموں پہ گر کے کہنے لگی، رو کے کہتی ہے جہاں 9 دن محنت کی ہے وہاں 1 دن رہ گیا ہے، کل اکبر کا بابا اتر جائے گا گھوڑے سے، کل کا دن شہادت منا لو پھر اپنے گھر چلے جانا۔ بی بی رو کے کہتی ہے میرا سفر دور ہے، میرا کام ضروری ہے۔ مومنہ کہتی حسین کی شہادت سے ضروری کام کون سا ہے؟ رو کے کہتی ہے میں نے کربلا جا کر اپنے اکبر کی اذان سننی ہے، میرے اکبر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اپنا اکبر کہا بی بی کا ماتھا دیوار سے لگا اور رو کے کہتی ہے اپنا اکبر جو کہہ رہی ہے تو کو حسین کی بہن اپنا اکبر جو کہہ رہی ہے تو کو حسین کی بہن زینب ہے۔ رو کے کہتی مجھے پہچان، میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ جو دریاں بچھاتی رہی یہ غازی کی بہن رقیہ ہے، جو نیاز بانٹتی رہی یہ کلثوم ہے، جو دروازے پہ کھڑی رہی وہ حسین کی 4 سال کی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بی بی فرماتی جہاں بھی صفی عذاب اشتی ہے ہم پرچھا لیتی ہیں حسین کا، کوشش کیا کرو آنکھ سے 2-4 آنسو نکلیں، بی بی فاطمہ کے رومال میں وہ آنسو جائیں تو مجلس سے سیدھا گھر جاتا ہے۔ زہرا سیدھی کربلا حسین کی قبر پہ جاتی ہے، جا کے کہتی ہے اٹھ حسین تیرے زخموں کی مرہم لے آئے ہوں۔ حسین تیرے عزادار اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تجھے پرسہ دیا ہے۔ تڑپ کے مولا حسین نے مکے میں بدھے احرام توڑے، لوگ حج پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، حسین کعبہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ بڑا پیار تھا حسین کو کعبہ سے، بڑا پیار تھا حسین کو حج سے۔ 25 سال کی ہے مولا حسین نے، کتابیں لکھتی ہیں اپنی سواری پہ بیٹھ کے، تھوڑا حدود حرم سے باہر نکلے، مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، تھوڑا دور کے واپس آیا کہ کعبے کی غلاف پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتے کعبہ تیری عزت بچانے کے لیے جا رہا ہوں، کعبہ میرے قاتل احرام کے نیچے خنجر چھپا کے آ گئے ہیں۔ کتابیں لکھتی ہیں جب 30ویں مرتبہ حسین واپس آئے، حسین نے کعبے کے غلاف پہ ہاتھ رکھا، اب کعبے کے غلاف نے حسین کو پکڑ لیا۔ حسین نے کعبے کی دیوار پہ ماتھا رکھ کے کہا تیری حرمت بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں یہاں قتل ہو گیا قیامت تک کے لیے تیری حج پڑھنے کوئی نہیں آئے گا، تو نے اپنی سوچ سے زیادہ رونا ہے، ذہن میری طرف کرنا۔ مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا زینب ایک درد مجھے بڑا رلا رہا ہے۔ بی بی زینب رو کے کہتی حسین وہ کون سا؟ میں شریکت الحسین ہوں، مجھے مصیبت بتا۔ حسین رو کے کہتا زینب میرے نانا کے ساتھ ایک علی تھا، میرا نانا ہر جنگ میں جیتا ہے، زینب میرے ساتھ ہیں 4 علی، میں نے کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا ہے، زینب اگر یہ 4 علی ہوں میں مظلوم نہیں بن سکتا۔ بی بی رو کے کہتے حسین تو پریشان نہ ہو، ایسے کر
مسلم کو کوفہ بھیجتے ہیں، محمد بن حنفیہ کو واپس مدینے بھیجتے ہیں، پیچھے بچ گئے دو علی، ایک سجاد ایک عباس، سجاد جانے تو جانے عباس جانے تیری زینب نازدہ ہوں۔ بڑا خرچہ ہوا اس بہن اور بھائی کا، ضمانت دے دی عباس کی، قافلہ چلنا شروع ہوا۔ ایک ایسی منزل ہے جہاں پہ آکر حسین نے اپنے قافلے کو روکا، حسین اپنا گھوڑا ٹیلے کے پیچھے لے گئے، ٹیلے پہ پیچھے جا کے حسین زین سے اترے، سر سے امامہ اتارا، زمین پہ بیٹھ کے خط کھینچنے شروع کیے۔ جب تھوڑی دیر بی بی زینب نے ارد گرد نہیں دیکھا، حسین نظر نہیں آیا، دیکھیں کہ دیمہ فضا بلانا عباس کو، جی آقا زادی، جی آقا زادی، عباس کہاں ہے میرا حسین؟ جی بی بی اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں، جا پتہ کر میرے حسین کو خیر ہے۔ عباس میں نے تجھے کہا تھا نا میرا حسین سفروں میں اکیلا نہ چھوڑنا، ادھر عزاداروں بلا تسبیح۔ مولا عباس ٹیلے کے پیچھے آئے، دور بیٹھے زہرا کا غریب رو رہا تھا، جیسے عباس کو آتا دیکھا جلدی سے امامہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا، اپنے آنکھوں سے ابھی آنکھوں کے آنسو صاف کر رہے تھے، ابھی ہتھیلیاں آنکھوں سے ہٹی نہیں تھی، یا سخی عباس نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، رو کے کہتا ہے ماں کی چادر کا واسطہ چھپانا، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس نے؟ اجرکم من اللہ، مولا تیری آنکھوں میں آنسو مجھ سے چھپتے نہیں، مولا مجھے بتا تو جنگل میں رویا کیوں؟ حسین کہتے عباس اٹھ کر اپلا لے کے چلیں، رو کے کہتے نہیں مولا مجھے بتا تو جنگل میں کیوں رویا؟ علی دیکھ حسین دے کے کہتے ہیں عباس تو بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا مولا مجبوری بتاؤں؟ ہاں عباس مجبوری بتا۔ رو کے کہتا ہے اس ٹیلے کے پیچھے کھڑا ہے زہرا کے بیٹی کا اونٹ، زینب نے بلانا ہے تجھے قریب، اگر زینب نے تیری آنکھوں کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کر صرف اتنا پوچھا عباس تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی روتا رہا، وہ عباس مرنے سے پہلے مر جائے گا، اور فاطمہ نے مجھے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے، اور تیری ماں میرے گھٹنے سیکھے گئی۔ اجرکم من اللہ، مولا مجھے بتا تو جنگل میں رویا کیوں؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتاتا کہ میں ہوں اپنے باب علی کے صبر کا وارث، تو ہے میرے باب علی کے جلال کا وارث۔ عباس میں صبر کر لیتا ہوں تو جلال میں آ جاتا ہے۔ اب جو غازی کے مرید بیٹھے وہ سارے اٹھانا، جوں بلا تسبیح قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے، عباس نے رو کے کہتے ہیں ماں کی چادر کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کیے کتنے ہیں، کون تو نے مجھ سے کروائے کتنے ہیں، کون سے تیرے حکم پہ میں نے لبیک نہیں کہا؟ مولا 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی تھی، میں تیری منتیں کر کر کے کہتا رہا او قاتل ابھی کوفہ میں ہے مجھے میری تلوار دے دے، تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں۔ مولا میں چپ نہیں کر گیا، مولا 28 کو تو علی کی بیٹیاں مدینے سے لے کر چلا، میں تیری منتیں کر کر کے کہتا رہا، اور شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں، یہ زہرا کی نفیس بیٹیاں ہیں، ایک تلوار مجھے دے، ایک تلوار محمد حنفیہ کو دے، ایک تلوار اکبر کو دے، ایک تلوار مسلم کو دے، اور میرے شاگردوں کو آزما، شام سے پہلے کوفہ کے صدر دروازے پہ میں اپنا علم نہ لگاؤں، مجھے کنیز کا بیٹا نہ کہنا۔ اجرکم من اللہ، رو کے کہتا مولا میں نے تیری مانی کون سی نہیں۔ عباس کی یہ حالت حسین نے دیکھی، عباس کو سینے سے لگایا، رو کے کہتے ہیں عباس ابھی بڑے صبر کرنے ہیں، حوصلہ، رو کے کہتے ہیں مولا سارے صبر کروں گا، مجھے بتا تو جنگل میں رویا کیوں؟ فرمایا عباس وعدہ صبر کرے گا؟ رو کے کہتے ہیں وعدہ نہیں، بقیہ والی زہرا بی بی زامن ہے۔ حسین رو کے کہتا ہے عباس تو نے زامن بڑی دیتی، اب آ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، اب ذرا ایک لمحے کے لیے جگر سنبھالنا۔ عباس نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا کوئی مسافر ہے، کسر المارا کی چھت ہے، اس کے آپ رو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ زخمی ہے، اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، جلاد کی ننگی تلوار ہے۔ حسین نے کہتا ہے عباس پہچان کون ہے؟ عباس رو کے کہتے ہیں مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں گزر گئی، اے مولا کہیں یہ میرا مسلم
جنازہ کون اٹھائے؟ اجرکم اللہ آخری سطر پردیس میں مولا لاشا کون اٹھائے گا؟ پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا؟ مولا قصر العمارہ کی بلندی دیکھ، مجھے صرف اتنی اجازت دے دے میں جا کے غریب کا سر لے لوں۔ حسین کا عباس تو نے قصر العمارہ کی طرف دیکھا، اب ذرا بازار میں دیکھ۔ بازار میں عباس نے دیکھا، رو کے کہتا ہے مولا انگلیاں نیچی کر لے۔ حسین نے کہا عباس کیا دیکھا ہے؟ رو کے کہتا ہے ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ قصر العمارہ کے نیچے اپنا برقع کھلا کے کہہ رہی آ میرا حسین کا وکیل بیٹا، آ میرا پہلا شہید بیٹا، او ماں کوفے کی گلیوں میں رل گئی۔ ماتم حسین